اکثر ہم نمازوں میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں، سورہ قریش، بہت مانوس، بہت جانی پہچانی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان چند آیات کے پیچھے کتنی بڑی، کتنی گہری کہانی چھپی ہوئی ہے؟ آئیے آج اس بھولی بسری کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ان کے پیچھے صرف چند لفظ نہیں بلکہ نسلوں پر محیط ایک پوری داستان ہے، قحط کی، جدت کی اور ایک ایسی خدائی یاد دہانی کی جسے اکثر سنا نہیں جاتا۔ تو چلیے آج ہم اس سفر پر نکلتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ اس وحی کے پیچھے وہ کون سا تاریخی پس منظر تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے دور میں، ایک ایسے شہر میں جو تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ذرا تصور کیجئے مکہ کا، ایک ایسی وادی جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہے، کوئی پھل نہیں، کوئی سبزی نہیں، ایک بنجر خشک زمین۔ اور اس بنجر زمین پر رہنے والے لوگ شدید قحط کا شکار تھے۔ حالت اتنی خراب تھی، اتنی مایوس کن کہ لوگ خوابوں میں روٹیاں دیکھتے تھے اور حقیقت میں بھوک سے مر رہے تھے۔ جسمانی بھوک کے ساتھ ساتھ شہر ایک روحانی بحران میں بھی مبتلا تھا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو بھول چکے تھے اور کعبہ کے اندر رکھے پورے 360 بتوں سے مدد مانگتے تھے۔ وہ اپنے پتھر کے خداؤں سے گڑ گڑاتے، بھیک مانگتے کہ رحم کرو، لیکن ظاہر ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، کوئی مدد نہیں آتی تھی۔ اسی مایوسی کے عالم میں قریش کے سردار ہاشم ایک بہت ہی جرأت مندانہ منصوبہ لے کے سامنے آئے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک ایسا پلان بنایا جو ان کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے نکال سکتا تھا۔ ہاشم کو ایک بنیادی بات سمجھ میں آئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری، یعنی ان کا بنجر علاقہ، مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ تو ان کا پلان تھا کیا؟ بہت شاندار اور 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، اپنی حیثیت کو استعمال کرنا کہ ہم کعبہ کے محافظ ہیں۔ دوسرا، تجارتی راستے قائم کرنا، سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ اور تیسرا، اسی حیثیت کو اپنی حفاظت کی ڈھال بنانا۔ اب ظاہر ہے جب یہ منصوبہ قبیلے کے سامنے رکھا گیا تو لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو خودکشی ہے، راستے میں ڈاکو ہمیں لوٹ لیں گے۔ لیکن ہاشم کی منطق بہت واضح تھی۔ انہوں نے کہا کوئی ہم پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ہم خدا کے گھر کے محافظ ہیں۔ اور ہوا بھی بالکل ویسا ہی۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ راستے سے گزرتا اور ڈاکو سامنے آتے تو قافلے والے صرف اتنا کہتے، ہم بیت اللہ والے ہیں، اور بس یہ سننا تھا کہ ڈاکو شرمندگی اور خوف سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس ایک منصوبے نے مکہ کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ شہر بھوک سے نکل کر خوشحالی کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ کچھ ایسے منفی نتائج بھی آئے جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان تجارتی سفروں نے مکہ کو صرف دولت مند نہیں کیا، بلکہ اسے تجارت، علم اور ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بنا دیا۔ یہاں تک کہ قریش نے لکھنے کا فن یعنی رسم الخط بھی انہی سفروں میں سیکھا، جسے بعد میں قرآن پاک لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن اس بے مثال دولت اور خوشحالی کے ساتھ ایک اور چیز آئی، تکبر۔ قریش اپنی دولت، اپنی حیثیت، اپنے مرتبے پر بہت زیادہ گھمنڈ کرنے لگے۔ ان کا تکبر اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جب اللہ نے انہی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تو وہ سوال اٹھانے لگے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ ساری عزت، یہ ساری دولت انہیں کہاں سے ملی تھی۔ اور بس اسی تکبر اور اسی ناشکری کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش نازل فرمائی، انہیں ان کی اپنی تاریخ یاد دلانے کے لیے۔ اب ذرا اس سورت کی گہرائی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قریش سے براہ راست بات نہیں کر رہے، بلکہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تیسرے شخص میں، اور عربی زبان میں یہ انداز شدید ناراضگی کی علامت ہوتا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ لفظ ایلاف میں چھپا ہے۔ ایلاف کا مطلب ہے کسی چیز کا، کسی نعمت کا اتنا عادی ہو جانا کہ وہ معمول لگنے لگ جائے۔ قریش اپنی حفاظت اور اپنی دولت کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ وہ بھول ہی گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو اللہ نے کیا یاد دلایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں،
اس کعبہ کے رب کی جس کی وجہ سے انہیں تحفظ ملا، نہ کہ اس کے اندر رکھے بتوں کی۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، کون ہے اس گھر کا رب؟ وہی جس نے انہیں شدید بھوک میں کھانا کھلایا اور شدید خوف سے امن دیا، یعنی ان کے دو سب سے بڑے مسئلے حل کیے۔ اور یہ صرف قریش کی کہانی نہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں، اکثر شکر گزاری کم ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کہانی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیا ہم بھی اپنی نعمتوں، اپنے گھر، اپنی صحت، اپنی حفاظت کے عادی تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم بھی الاف کی حالت میں ہیں؟ یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں بھی یاد دہانی کرائی جائے، کیوں نہ ہم خود ہی اپنے رب کو یاد کر لیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔